ناول بنوں میں تیری تقدیر پیا، ایپیسوڈ 6۔ وہ آفس روم سے نکل کر ورکرز کی جانب بڑھ گیا۔ ایک ہلکی سی ہلچل کے بعد وہاں کے ورکرز کا حمزہ کو دیکھنے پر سکوت چھا گیا۔ گہری خاموشی، سب اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، ورنہ باتوں سے ہی انہیں فرصت کہاں تھی، اور ہمیشہ کی طرح حمزہ میر کا موضوع زیر بحث تھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کل جو ہم نے پروجیکٹ پیش کرنا ہے ایچ اینڈ سنس کمپنی کے ساتھ، اس کا کام کہاں تک پہنچا۔ ایک نظر سب ورکرز پر ڈال کر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پینٹ کی جیب میں ڈالے، سرد لہجے میں بول کر تھوڑا ٹھہرا۔ اس کے ٹھہرنے پر ورکرز کی جان سولی پر لٹک گئی۔ کچھ کا خیال تھا ان کا آج آفس میں لاسٹ ڈے ہے، کچھ اس کی انسلٹ کیے جانے کے منتظر تھے۔ یہ احساس زیادہ برا تھا کہ کسی بھی ورکر کی انسلٹ یوں سب کے سامنے ہو۔ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کام مجھے آج کی تاریخ میں اپنی ٹیبل پر چاہیے، کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے یہاں آپ کو پوری رات رکنا پڑے۔ آپ لوگ رکیں، لیکن مجھے آج کام ہر قیمت پر چاہیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ سب ورکرز نے حمزہ کی بات پر تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور وہ وارننگ دیے اپنے روم میں جا چکا تھا۔ پیچھے سب سے زیادہ پریشان مونس اور احتشام تھے۔ 60% کام پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ان کے پاس تھا۔ سر سے بات کرو نا، ہم کیسے مطلب ساری رات لگا کر بھی نہیں کر سکتے یار۔ مونس کی حالت رونے والی تھی، جبکہ احتشام کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ حمزہ روم میں پہنچ کر ٹرانسپیرنٹ گلاس ڈور سے سب کی اتری ہوئی شکل دیکھ سکتا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلاتے ہوئے ضبط کیا۔ اسے آئینہ کا غصہ دوسروں پر نہیں اتارنا چاہیے، اسے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کا نشان باہر نہیں لانا چاہیے۔ گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے اس نے بلیک کافی کا آرڈر دیا۔ 10 منٹ میں بھاپ اڑاتی ہوئی کافی اس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ وداؤٹ شوگر کافی کے کڑوے سپ ہی وہ واحد راستہ تھا جو اس کے اور اس کے غصے کے درمیان حائل ہو سکتے تھے۔ تلخ کافی بالکل اس کی موجودہ حالت کی طرح۔ وہ کافی کا کپ خالی کرتے ہوئے انٹرکام سے احتشام اور مونس کو بلانے کا پیغام بھجوا چکا تھا۔ تھکن سے چور چور ہوتا حمزہ اس وقت اپنے اوپر بہت سا بوجھ لیے مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری میں تھا۔ چیئر پر ٹیک لگا کر آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے سہلانے لگا۔ وجیح دلکش چہرے پر تھکن اور بیزاری واضح تھی۔ سلیقے سے بنے بال اب پیشانی پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ سر may I come in؟ ان دونوں نے نوک کر کے اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر سر جھکائے داخل ہوئے۔ حمزہ کا لیکچر دینے کا کوئی پلان نہیں تھا، ویسے ہی انادل کا رویہ اسے بار بار اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتا تھا۔ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ سب فائلز اور اپنے اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ لے کر واپس آؤ، یہاں بیٹھ کر کام کرو تاکہ میں نظر رکھ سکوں۔ حمزہ میر کا مدد کرنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ وہ کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس کی مدد کے بنا ناممکن تھا۔ اس لیے آرڈر جاری کیا اور ٹائی کی ناٹ کھینچ کر ڈھیلی کی اور بد دلی سے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا۔ وہ دونوں خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنا سامان لینے بھاگے۔ انہیں ڈر تھا کہیں حمزہ اپنی بات سے نہ پلٹ جائے۔ انہیں بھی پتا تھا وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حمزہ سنجیدگی سے ٹیبل پر سامنے لیپ ٹاپ رکھے پروجیکٹ کی فائل اوپن کر کے دیکھ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرخی تھی۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے سرخ و سفید چہرے پر پڑتی مزید دلکشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ دونوں حمزہ کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے اب سنجیدگی اور پوری توجہ سے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ کام میں منہمک تھے کہ مونس کا فون بجا تو اس نے پھرتی سے حمزہ کے ڈر سے موبائل سائلنٹ کیا۔ اٹھا لو جس کی بھی کال ہے، حمزہ نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اس سے کہا تو وہ جی سر کہہ کر کال اٹھا کر بات کرنے لگا۔ ہاں بولو سارا۔ مونس کی وائف کی کال تھی۔ حمزہ میر نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پر تھکن کے آثار جیسے چند منٹوں میں رخصت ہوئے تھے۔ حمزہ نے سر جھٹک دیا۔ محبت عجیب چیز ہے، ایسے ہی ہوتی ہے، اور جسے مل جائے تو بات ہی الگ ہے۔ اسے بے اختیار اینا کا خیال آیا تھا۔ میں کیسے سارا؟ سمجھو نا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہنے کا۔ مونس نے اختتامی کلمات کہے تو آگے سے کوئی فرمائش کی گئی جس پر وہ گھبرا کر چور نظروں سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بولا۔ حمزہ کا سامنے ہونا اسے بوکھلا رہا تھا۔ ارے مونس، صرف
لو شو ہی تو کہنا ہوگا، کہہ دو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ احتشام نے اس کی طرف جھک کر شرارتی لہجے میں سرگوشی کی۔ حمزہ کا خوف بھی تھا مگر شرارت بھی سوز رہی تھی۔ مونس نے حمزہ کی طرف دیکھا اور پھر احتشام کو گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حمزہ نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے، لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو لب بھینچ کر چھپایا۔ سر لو یو۔ بوکھلاہٹ میں مونس کا حنا کچھ چاہ رہا تھا، کہہ کچھ گیا۔ اس کی بیوی نے اچھی خاصی سنا کر لائن کٹ کر دی، جبکہ وہ شرمندہ سا نظریں زمین میں گاڑے بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اس کے جملے پر بے ساختہ اسے دیکھا اور حمزہ سے اپنا خیخہ روکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ آج پورے دن میں پہلی بار بلند آواز میں ہنس رہا تھا۔ احتشام نے بھی حمزہ کا بھرپور ساتھ دیا اور مونس کی حالت ایسی تھی کہ ابھی رو پڑے گا۔ سیریسلی؟ کیا مجھ سے؟ حمزہ پوچھ کر دوبارہ ہنسنے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کے پریشر اور بالکل سامنے ہونے پر بوکھلاہٹ میں وہ کہہ گیا تھا۔ رات 12 بجے تک سب سٹاف نے مل کر کام کیا۔ فیمیل ورکرز کو حمزہ 8 بجے کمپنی کی گاڑی سے بھیج چکا تھا۔ باقی کے ورکرز کو بھی حمزہ جانے کا کہہ چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنا کام ختم ہونے تک جانے سے انکار کر دیا تھا۔ حمزہ میر کا مسلسل گھنٹوں تک ٹائپنگ کرتا ہاتھ اب درد سے دکھنے لگا تھا اور سپیڈ بڑھنے کے بجائے سلو ہو گئی تھی۔ تھکن کا غلبہ ایسا تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتا تھا۔ حمزہ کی مدد اور محنت کا نتیجہ تھا۔ رات 12 بجے وہ سب کام مکمل کر چکے تھے۔ اس دوران حمزہ نے بریک بھی دیے تھے، کبھی ٹی بریک، کبھی لنچ بریک، کبھی سٹاف کو جوس کا آرڈر۔ اس نے خود کچھ بھی نہ کھا پی کر اپنے سٹاف کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ گھر پہنچا تو اپنی موم کو راہ تکتا پایا۔ کوٹ کو کندھے پر ڈالے، لیپ ٹاپ بیگ ہاتھ میں لیے وہ داخل ہوا تو سکینہ بیگم بے قراری سے آگے بڑھی، ماتھے پر بکھرے بال اور تھکا ہوا حلیہ۔ سکینہ بیگم کو فکرمند کریا جیسے حمزہ اپنی صحت اور تھکن کی پرواہ کیے بنا مشین بنا رہتا تھا، بیمار بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس سے سب چیزیں لے کر رکھی۔ بیٹا کھانا لگا دوں؟ ان کے پوچھنے پر وہ انہیں صوفے پر بٹھا کر ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ لیٹنے پر محسوس ہوا کمر کس قدر درد کر رہی ہے۔ نہیں موم، بس سر پر ہاتھ پھیر دیں، میں سکون کی نیند چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں موند کر کہا تو وہ بھی اس کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنے نرم ہاتھ پھیرنے لگی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وجاہت صاحب کی خبر لیں گی، جو خود سیمینار میں چلے گئے، پیچھے ان کے بیٹے کو آفس کے کاموں میں پھنسا گئے۔ کچھ ہی منٹوں میں اس کی بھاری سانسوں نے بتا دیا کہ وہ اب سو چکا ہے۔ وہ اپنی گود سے اس کا سر کشن پر رکھتے ہوئے اس کے جوتے اور موزے اتارنے لگی، جو آج کمرے میں جانے کے بجائے صوفے پر بنا چینج کیے ہی سو گیا تھا۔ اگر حمزہ جاگ رہا ہوتا تو انہیں کبھی اپنے جوتے یا پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، لیکن وہ بری طرح ذہنی اور جسمانی تھکن کا شکار تھا، اس لیے کچھ بھی محسوس کیے بنا پرسکون سا سو رہا تھا۔ البتہ چہرے پر واضح تھکن نمایاں تھی۔ ریڈ زون میں ایک اسٹوڈنٹ کا ریپ کر کے اسے مار دیا گیا تھا، اس کی کلائیاں کاٹ دی گئی تھی اور اس کے قتل کو خودکشی بنا دیا گیا۔ یونی میں بات یوں پھیلی کہ وہ لڑکی کسی کلاس فیلو کے عشق میں گرفتار تھی اور ریجیکشن پر یونی کی بیک سائڈ پر جا کر خودکشی کر لی۔ لیکن اس کہانی میں بہت سے جھول تھے جو عام نظر سے نہیں گزرے۔ سب سے جو کہا گیا سب نے مان لیا۔ گھر والے رو دھو کر چپ ہو گئے۔ سامیہ سپاٹ چہرہ لیے بولتی جا رہی تھی۔ انادل کا دل رک گیا، خوف اور تکلیف سے اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ کوئی ایسی بے دردی کیسے دکھا سکتا ہے؟ انادل کو لگا اس کا جسم بے جان ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں دل؟ سامیہ نے کچھ توقف کے بعد پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انادل کو دیکھا تو وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ اس لڑکی کی اذیت پر انادل کا دل لرزنے لگا تھا۔ سامیہ نے اسے نہیں ٹوکا۔ یہ بات واقعی تکلیف دہ تھی۔ سامیہ کے سوال پر انادل متوجہ ہوئی۔ اس مسٹری کو حمزہ نے سالو کیا تھا۔ سب نے سمجھ لیا یہ سوسائیڈ ہے، مگر بہت سے لوگ کٹک بھی گئے تھے اور ان میں حمزہ میر بھی شامل تھا۔ چونکہ اس لڑکی کے گھر والوں نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا تھا تو یہ حادثہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ ایسے میں حمزہ نے ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ لڑکی نے سوسائیڈ کے لیے یونی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ایک عام حالت میں لڑکیاں گھر میں ہی پریشان حال یہ حرکات کر گزرتی ہیں۔ دوسری بات جو اس نے نوٹس کی، لڑکی کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں ایک وقت میں کاٹی گئی تھیں۔ انسان عام حالت میں ایک ہی کلائی کاٹ سکتا ہے، تکلیف بے حد ہوتی ہے اور انسان یہ بہادری بار بار نہیں دکھا سکتا۔ اور بالفرض کر بھی لی تو اس نے ایک ساتھ خود ہی اپنی دونوں کلائیاں کیسے کاٹ لی بنا توقف کے؟ سوال توجہ طلب تھا۔ اور تیسری اور آخری بات لڑکی کی چیزیں تھیں۔ اس کے بیگ کو جیسے چھین کر پھینکا گیا تھا۔ بیگ کی ایک
بیلٹ بیگ سے الگ ہو چکی تھی، اس کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اسے خودکشی کرنا تھی تو کر لیتی، اس میں بیگ کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ سب حمزہ نے غور کیا تھا اور وہی ان سوالات کو لے کر جانے تک کتنے دن یونی میں ایک ایک سے تفتیش کرتا رہا تھا۔ یوں وہ یہ گھٹیا حرکت کرنے والوں میں شامل ایک لڑکے تک پہنچا جو حمزہ کے سرد لہجے اور تیز سوالات پر بوکھلا کر سچ بول بیٹھا تھا۔ سامیہ بتا رہی تھی، انادل بھی رونا بھولے متاثر سی اسے سن رہی تھی۔ جامعہ اسے لیے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ گھنے درخت کے نیچے گھاس پر دونوں بیٹھ گئیں اور پتہ ہے میں کتنے دن یہ سوچتی رہی کہ شاید وہ سیکرٹ ایجنسی کا بندہ ہے، لیکن وہ تو صرف ایک اسٹوڈنٹ نکلا اور مجھے جب سے وہ اچھا نہیں لگا۔ جب بندے میں ایسی صلاحیت ہے تو کسی اسپیشل برانچ میں ہونا چاہیے۔ خیر وہ ہے ہی سربراہ اکڑو سا، لڑکیاں تو اس پر ایسے مرتی ہیں جیسے وہ کوئی ٹام کروز ہو۔ بندے میں کچھ دیکھنے لائق بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ہے ہی کیا؟ لیکن چھوڑو، کہتے ہیں جس کی برائی کی جائے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور میں کیوں اس کے گناہ مفت میں دھوؤں؟ گناہ کرے وہ اور برائی کر کے میں صاف کروں۔ خیر میں کہاں تھی؟ سامیہ تیز تیز لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ انادل تھوڑی الجھن زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تعریف کر رہی ہے یا برائی؟ جامعہ برائی کے انداز میں تعریف کر رہی تھی جو انادل کے چھوٹے دماغ کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ پھر حمزہ اپنی غیر معمولی ذہانت دکھا کر ملزم کو سامنے لے آیا اور وہ آج جیل میں بند اپنی قسمت پر رو رہا ہوگا۔ اس نے ریپ اور مرڈر جیسا گناہ کیوں کیا؟ اور شاید حمزہ کو گالیاں بھی دے رہا ہو یا سوچ رہا ہو وہ اس یونیورسٹی کے بجائے دوسری کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا۔ جامعہ کا سب سے پسندیدہ کام حمزہ کی برائی تھا جسے وہ بڑے شوق سے انجام دے رہی تھی، اور انادل تو بس ہر نقصی رونا بھول کر اسے دیکھ رہی تھی جو ملزم کے پتہ لگ جانے پر خوشی سے زیادہ حمزہ کی شان میں برا بول رہی تھی۔ انادل کو سمجھ نہیں آیا وہ اچھا بول رہی تھی کہ برا، لیکن وہ جو بھی بول رہی تھی افسوس سے بول رہی تھی۔ بس کر دو دل، ابھی تو یونی کا ایک سین بتایا ہے۔ اس یونی میں تمہاری جامعہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے۔ سب سے بدصورت تمہارا، میرا مطلب ہے اس یونی کے اسٹوڈنٹ کا ہیڈ حمزہ میر ہے۔ جامعہ نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اس واقعہ اور رپورٹ کے بعد حمزہ کو یونی کے اسٹوڈنٹس کمیونٹی کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا تھا، جس کا مثبت رزلٹ سب کے سامنے تھا۔ آئے دن یونی میں ہوتے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاموں کی شرح 80% سے کم ہو گئی تھی۔ حمزہ میر کا سخت رویہ اور کچھ مزاج کی سختی ایسی تھی یونی کے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کو کنٹرول میں رکھتا تھا۔ انادل کا معاملہ پتہ نہ لگنے پر وہ جامعہ سے بہت زیادہ خفا تھا۔ انادل چپ ہونے کے بجائے روئی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت گراسی زمین پر درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، جامعہ بولنے کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ یہ جامعہ کی فیورٹ جگہ تھی۔ جامعہ پیریڈ بنک کیے اسے وہاں لے آئی تھی۔ انادل کسے ریڈ زون کا واقعہ جاننے کی کوشش میں تھی۔ نیکسٹ پیریڈ ویسے بھی کام کا نہیں تھا، نہ اس کے لیے اور نہ ہی انادل کے لیے، اس لیے وہ اسے کچھ ماہ پہلے ہوئے حالات بتانے کے لیے وہاں لے آئی تھی، اور وہ بنا کسی تاثر کے آسانی سے بتا رہی تھی جیسے کوئی سٹوری سنا رہی ہو۔ اگر کہیں اس نے افسوس کا اظہار کیا بھی تھا تو وہ حمزہ کے ملزم کو پکڑ لینے پر تھا۔ اگر آپ نے میری شان میں قصیدے پڑھ لیے ہوں تو مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انادل اسے سامنے دیکھ کر پریشان سی ہلکی گلابی ہوتی نظروں سے جامعہ کو دیکھنے لگی، جس کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ببل کو منہ میں ڈالتی ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی کیپ ٹھیک کرتی کھڑی ہوئی اور عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی کہیے مسٹر حمزہ، آج کل آپ کو ہماری بہت یاد آ رہی ہے، کہیں ہم پر دل تو نہیں ہار بیٹھے؟ جامعہ نے ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تو حمزہ جو سر جھکائے بیٹھی انادل کو دیکھ رہا تھا اس کی بات پر غصے سے جامعہ کی جانب دیکھنے لگا۔ بندے کا دل لڑکی پر آئے گا نہ کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بہت کچھ جتا گیا تھا اور اسے خوشی ہوئی تھی۔ اسے خود کو ویسے بھی صنف نازک کہلوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ شکریہ مسٹر، آپ کی تعریف پر ہم اپنا دل بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ادھر ادھر نظریں جمانے کے بجائے مجھ غریب پر نظر کرم کریں۔ اتنے سیریس تاثر کے ساتھ اتنی مضحکہ خیز بات جامعہ ہی کر سکتی تھی۔ انادل نظریں جھکائے آنسو پی رہی تھی جو ابل ابل کر نکلے جا رہے تھے۔ اس کے لیے ہر چھوٹی بات رلانے کے لیے کافی ہوتی تھی، یہاں تو پھر کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کی سوچ لڑکی سے ہوتی خود پر آ رکی تھی۔ اگر اس کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو جاتا، وہ بھی مر جاتی تو… اگر جامعہ
उस रोज़ ना आती तो क्या वो भी शिकार बनने वाली थी? दिमाग था कि मनफ़ी सोचने से रुक ही नहीं रहा था। अनादिल की सबसे बुरी आदत यही थी, जो हुआ ना हो उसे सोचकर ये खुद को अज़ियत देती थी। आप लिमिट्स में रहें चौधरी, अपनी दोस्त को भी देख लें, वो मुसलसल रो रही हैं। पता नहीं कैसी दोस्त हैं, जो दोस्त को रुलाकर मज़े से च्युइंगम चबा रही हैं। हमज़ा उसे आँसू बहाते देखकर बेहाल हो रहा था। कुछ कर भी नहीं सकता था, ना कुछ कह सकता था। उसे मालूम था उसके मुखातिब करने पर वो यहाँ से चली जाएगी। वो उसे अपनी परवाह करने का हक़ ही नहीं देती थी। उसे रोने का शौक़ है और मुझे रुलाने का। वैसे आप यहाँ कुछ कहने आए थे क्या? आपकी नज़रें कुछ देखें और दिमाग ठिकाने पर हो तो याद भी आए कि आप यहाँ किस मकसद के तहत तशरीफ़ लाए थे। सामिया एक नज़र अनादिल को देखकर लापरवाही से कंधे उचकाती बोली थी। वो अब जान गई थी अनादिल को ख्वाह-मख्वाह हर बात पर रोते रहने का शौक़ था। उसे तो बस हमज़ा पर वार करने का मौका चाहिए था और वो आजकल बहुत आसानी से मिल रहा था, बिल्कुल थाल में सजे फ्रूट्स की तरह। और वो जामिया की बातों और तंज से बेखबर अनादिल पर से नज़रें जमाए खड़ा था, जो रोती हुई उसे बुरी तरह अपनी तरफ माइल कर रही थी। बचपन में वो जब रोती थी, हमज़ा मीर पूरे हाथ से उसके आंसू साफ करता था। कैसे फासले ले आई थी वो कि अब वो देखता था मगर कुछ कर नहीं पाता था। बचपन से अब तक उसका हुलिया वही था, बस अब चेहरे के गिर्द बिखरी जुल्फ़ों की जगह स्कार्फ ने ले ली थी, जो चेहरे के गिर्द हिजाब के अंदाज में लपटा होता था। लुक्स वही थे, मासूमियत भरे नाजुक से। बिल्कुल पहली बार भी वो रोती हुई मिली थी और अब इतने वर्षों बाद भी मिली तो आंखों में सैलाब लिए ही मिली। और आज भी आंखें बार बार पूछती उसकी नज़रों से अनजान थी। वो आज भी अपने बचपन की तरह हमज़ा मीर के जज़्बों से बेपरवाह थी। वो शिद्दत भरे जज़्बे और मोहब्बत लुटाती तवज्जो से भरी नज़रें, जो अमूमन कोई भी गौर से देखने पर पहचान सकता था। उसकी आंखें दिल का आईना बनी सब बयान कर रही थी। वो उसे पूरे हक़ से देखता था और उसे देखते हुए वो दुनिया की परवाह भी नहीं करता था। जामिया से भी ये बात मख्फ़ी ना रह सकी थी और वो उनके ताल्लुक़ की हकीकत जानने के लिए अगला लाया अमल तरतीब दे रही थी। उसे जानना था वो सब क्या था जिससे अनादिल अनजान बनती थी, जो हमज़ा मीर दुनिया के सामने ज़ाहिर करता था। हमज़ा मीर की आंखों ने वाज़ेह कर दिया था, जब अनादिल सामने हो तो दुनिया में उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता, ना वो किसी को सुनता है। वो बस अनादिल को देखता, उसे सुनता है। वो अनादिल को देखने में इतना महू था कि जामिया के कहे अल्फाज तक ना सुन सका। हेलो, क्या कोमा में चले गए? मुसलसल उसे अनादिल को तकता पाकर जामिया ने आंखों के आगे चुटकी बजाकर कहा। अनादिल ने भी जामिया की बात पर चौंक कर सर उठाए उसकी जानिब देखा। आंखों के किनारे हल्की हल्की सुर्खी लिए हुए थे। आंखें बेतहाशा रोने की सबब सूज चुकी थी, नाक भी सुर्ख हो रही थी। बस यही वो लम्हा था। हमज़ा मीर को लगा वो शायद मजीद जब्त नहीं कर पाएगा। एक बार फिर वो खुद को आईना के सामने हारे हुए शख्स की तरह महसूस कर रहा है। मैं कह रहा था मुझे एक क्लास लेनी है, उसके बाद आकर आप दोनों मुझसे मिलें और एक एप्लीकेशन इस वाक़े के मुतालिक मुझे दें ताकि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं। खुद पर बामुश्किल काबू पाते अनादिल से नज़रें हटाकर बाल संवारते हुए हमज़ा ने कहा, ओके, टाइम मिला तो आपका काम हो जाएगा। चलो दिल, नौकर ही समझ लिया है हमें। जामिया आखिरी जुमला बड़बड़ाते हुए हमेशा की तरह उसकी मज़ीद सुने बिना अनादिल का हाथ खींचते हुए वहाँ से ले गई। अजीब साइको औरत है। मैंने क्लास भी नहीं पूछी ऐना की, क्या वो इस साइको की क्लास में है? उसे अब ख्याल आया था अनादिल की क्लास मालूम करने का, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। डीन ऑफिस से उसे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए 1 मंथ क्लास अटेंड करनी थी। यहाँ 2 काम हो जाने थे, प्रोफेसर की खाली जगह पूर्ण हो जानी थी और हमज़ा को प्रेजेंटेशन का मौका मिल जाना था। हमज़ा क्लास में दाखिल हुआ। आधे स्टूडेंट्स तो हमज़ा को लेक्चरर के रूप में देखकर घबरा गए, जबकि लड़कियों का हाल ऐसा था, अभी हमज़ा उनकी तरफ देखे तो वो सब फरामोश करके अपना दिल उसके कदमों में रख दें। वो यूनी का काफ़ी मशहूर लड़का था। उसे कूल हैंडसम के तौर पर सब जानते थे। दिल फरेब मगर सर्द मिजाज शख्सियत का हमज़ा मीर अपने नाम पर ही लड़कियों का दिल धड़का सकता था। अब भी उसे लेक्चर हॉल में देखकर लड़कियों का जोर से बुरा हाल हुआ था। उसे देखना सुनना भी उनके लिए इनाम था। उनकी दिलचस्पी बताती, आज से ये लेक्चर सब इंटरेस्ट से लेंगे और कोई बंक भी नहीं करेगा। ओह दिल, देखो वो जाली टॉम क्रूज हमारी क्लास लेने आया है। जामिया ने हैरत के झटके से संभलते ही नाक चढ़ाकर अनादिल को मुतवज्जे किया, जो फ़ोन पर मुम्ममा से कन्वर्सेशन में बिजी थी। चौंक कर सामने मौजूद हमज़ा को देखा। कौन जाली टॉम क्रूज? अनादिल ने फ़ोन बैग में डालकर सामने देखकर सवाल किया। उसे नहीं मालूम था जामिया उसका नाम जाली टॉम क्रूज रख चुकी है।
انادل اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہوئی، جبکہ حمزہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر چونکا ضرور تھا، مگر جلد اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر کے ان سے نظر ہٹا لی تھی۔ حمزہ کا خیال تھا اینا کی میتھس کمزور تھی، اس لیے وہ بزنس اسٹوڈنٹس نہیں ہو سکتی، اور حمزہ کا خیال سامنے بیٹھی انادل نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، انادل کو دیکھا، پھر جو کام کرنے آیا تھا اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پورے لیکچر کے دوران انادل کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں، مگر جب بھی وہ دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ کلاس کے لڑکے حمزہ کی رعب دار پرسنالٹی سے مرعوب پوری توجہ سے لیکچر لے رہے تھے، اور لڑکیوں کا لیکچر سے زیادہ دھیان حمزہ پر تھا۔ وہ نظروں کا ارتکاز سمجھ چکا تھا، بس کلاس کی دو لڑکیوں کو اس کی پرسنالٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا، ایک سامیہ چودھری اور دوسری انادل عالم۔ سامیہ کو لیکچر کے دوران جمائی نہیں بھی آتی تو وہ منہ پھاڑ کر بتاتی لیکچر بہت بور ہے، کبھی ادھر ادھر کا جائزہ لیتی، اور لڑکیوں کو حسرت سے حمزہ کو تکتا ہوا پا کر بد مزہ ہو کر انادل کو دیکھتی، اور اسے دیکھ کر سامیہ بمشکل ہی ہنسی روکے بیٹھے تھی۔ وہ پوری توجہ سے سانس روکے لیکچر سن رہی تھی، مگر نروس اتنی تھی کہ حمزہ کی جانب دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ناخن سے بیگ کی اسٹرپ کو نوچ رہی تھی، کبھی کچھ لکھنے کے لیے پین اٹھا کر نوٹ بک میں کچھ لکھتی۔ وہ بھرپور کوشش سے اپنی توجہ ظاہر کر رہی تھی۔ ایک خیال کے تحت سامیہ نے مسکراہٹ دبا کر اپنی نوٹ بک نکالی اور جھک کر کچھ لکھ کر انادل کے سامنے کیا۔ لڑکی، اس جعلی ٹام کروز سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اگر یہ تمہیں کھا گیا تو میں کبھی اس کے ٹکڑے کر کے سیخ بوٹی بنا کر کھاؤں گی، تمہیں بھی کھلاتی، لیکن تم تو پہلے ہی اس نقلی ہینڈسم کی غذا بن چکی ہوگی۔ سامیہ نے سنجیدگی سے اس کے سامنے نوٹ بک کی، وہ چونک کر پڑتی بے ساختہ مسکرائی۔ حمزہ میر کی وقتاً فوقتاً اس جانب اٹھتی نظروں نے ویسے ہی انادل کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس کی اسمائل پر وہ خود کو پرسکون سا محسوس کرنے لگا۔ اگر سامیہ رلانے کا باعث تھی تو ہنساتی بھی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنے ٹام کروز سے بچائیں گی نہیں جب وہ مجھے کھانے آئیں گے؟ سامیہ کی نوٹ بک میں اس کے لکھے جملوں کے نیچے انادل نے لکھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ استغفر اللہ بولو دل، میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن ہیرو نہیں۔ تم اپنے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ ویسے روم میں نظریں گھماؤ اور دیکھو لڑکیاں کتنی پاگل ہیں اس جعلی ٹام کروز کے لیے۔ دل کرتا ہے ان سب لڑکیوں کو نہر میں لے جا کر پھینک دوں۔ سستی عاشقی فلم بنے گی ان پر، اور مین ہیرو ہوگا حمزہ۔ سامیہ کے لکھے جملے پڑھنے کے بعد انادل کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ حمزہ دور سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا وہ دونوں اس وقت باتیں کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کے ایکسپریشن دیکھ کر انادل کے چہرے پر سرخی سی گھلی۔ اسے اس قسم کے حالات کو فیس کرنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا۔ حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا نشہ تھا اس لڑکی میں؟ وہ اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگتا تھا۔ اتنی سیریس کلاس میں اسے بار بار اپنی توجہ اس چہرے سے ہٹانی پڑ رہی تھی، بار بار امڑتی مسکراہٹ دبانا پڑتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر جیسے اس کے صحن سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر نظریں ہر دوسرے سیکنڈ اس کی طرف اٹھتی۔ یہ تو اس کی حاضر دماغی اور لیکچر کی پریپریشن تھی کہ وہ بنا گڑبڑ کے لیکچر دے رہا تھا۔ وہ اس کے فیس ایکسپریشن سے ہی دل کی بات جان لیتا تھا، اور کیسے ممکن تھا وہ یہ انداز بھول چکا ہو یا کوئی بات بھی اسے اس کے متعلق یاد نہ رہی ہو؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ انادل کے ہوتے ہوئے لیکچر نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا سامیہ کا مسلسل چلتا ہاتھ اور انادل کے چہرے کے تاثرات اس کا دھیان بار بار بھٹکا رہے تھے۔ برسوں بعد وہ چہرہ سامنے آیا تھا، اور اس کا شوق دیدار اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ جب وہ سامنے آتی دل چاہتا سب چھوڑ چھاڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لے اور دیکھتا رہے۔ اگر اسے اس کے خوف اور گریس کا ڈر نہ ہوتا تو شاید وہ ایسا کر گزرتا، مگر یہ طے تھا اس کا یہ منتھ بہت مشکل سے گزرنے والا ہے۔ وہ اینا کے ہوتے لیکچر نہیں دے سکتا تھا، اور اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز می۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو ڈائس پر ہاتھ مار کر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے تھے۔ اس کا سب جواب دے رہا تھا۔ اسے اس وقت اینا کی وجہ سے خود پر اپنی بے بس حالت پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور سب سے زیادہ غصہ تو سامیہ پر تھا جو یہ حرکتیں کرتی نہ خود لیکچر لے رہی تھی نہ ہی انادل کو توجہ دے رہی تھی۔ سب نے انادل اور سامیہ کو دیکھا تھا، اور وہ دونوں اسے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے رویے کی وجہ سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ یس، بوتھ آف یو۔ ان کے یوں دیکھنے پر حمزہ نے دانت کچکچا کر کہا۔ یقیناً اس کا غصہ ان پر ہی اترنے والا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس رائٹ ناؤ۔ اس سے کچھ نہ بن سکا تو دونوں کو کلاس سے نکل جانے کا کہا۔ اس کے سخت سنجیدہ تاثرات پر پوری کلاس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔
انادل کا دل رک گیا، اسے لگا وہ سرد آنکھیں اگر کچھ وقت مزید اس پر جمی رہیں تو یہی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حمزہ نے انادل سے نظر ہٹا کر زامیہ کو گھورا جو بنا ڈرے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اکیلے نکالتا تو شاید نہیں، یقیناً پیچھے انادل کا رونا شروع ہو سکتا تھا۔ یونی لیول پر آ کر بھی وہ بدل نہیں سکی تھی اور وہ یہ بات جانتا تبھی اس کا غصہ زامیہ پر تھا، مگر اس نے انادل کو بھی شامل رکھا۔ دونوں خفت زدہ سی کھڑی ہو گئیں۔ زامیہ کے لب اس سے پہلے کہ معذرت یا وضاحت کے لیے کچھ کہتے، حمزہ موقع دیے بنا دھاڑا، کیا میں آپ دونوں کو ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر چھوڑ کر آؤں؟ اس کی دھاڑ پر پہلے روز ہی کلاس میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے لب و لہجے پر انادل کا دل خوف سے سکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ وہیں روتے روتے بے حال ہو جاتی، زامیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک تیز نظر حمزہ پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ انادل حسب معمول رونے میں مشغول ہو چکی تھی۔ حمزہ کی دھاڑ پر اس کا جسم لرز رہا تھا۔ زامیہ اس کی حالت سے باخبر تھی، تبھی اس کا ہاتھ پکڑے یونی کے سب سے لاسٹ 5th فلور پر لے آئی اور ٹیرس کے پاس لا کر اچانک ہی جھٹکا دیا جس سے وہ ٹیرس کی چھوٹی گرل سے اٹک کر نیچے گری، مگر زامیہ نے ایک ہاتھ تھام کر اسے وہیں فضا میں روک لیا۔ بولو، اب بلا وجہ رو گی؟ وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑے ٹیرس سے نیچے جھکی پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، مزاح کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ انادل کا رنگ فخ پڑ گیا، وہ پوری سے زیادہ آنکھیں کھولے زامیہ کو دیکھ رہی تھی اور خوف سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ اچانک ہی یونیورسٹی میں انادل کو ٹیرس سے لٹکے دیکھ کر شور سا مچ گیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک لڑکی سوسائڈ کمٹ کر رہی تھی۔